رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پروردگار ہمارے گزشتگان مرحومین کے درجات بلند فرما. پالنے والے امام امر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے وجود مقدس کا طفیل تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما. تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. مالک علوم محمد والے محمد سے ہمارے سینوں کو منور قرار فرما. پالنے والے بحق صاحب الامر و زمان عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. امام کے وجود مقدس کے طفیل پالنے والے اگر اس عزاداری میں ذکر اہل بیت میں ان ایام عزا میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو مالک ان کوتاہیوں سے درگزر فرما. بحق شہزادی کونین ذکر اہل بیت کرنے والوں میں ہمارے دوست احباب کا تمام مومنین مومنات کا ہماری نسلوں کا شمار فرما. مالک ہمیں ہماری نسلوں کو محمد و آل محمد کے وفاداروں میں شمار فرما. پروردگار جو برادران سعی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے مجلس اعزا میں اپنا حصہ ڈالنے کی، جو مومنین مومنات کوشش کر رہے ہیں ان کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے دنیا اور آخرت میں اس کی عظیم جزا عنایت فرما. مالک تمام حاضرین سامعین کو قبر ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما. جنت البقیع کی تعمیر فرما. مالک اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. پالنے والے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ قرار دے. پروردگار غیبت امام امر زمان کے دور میں ثابت قدم رہنے والوں میں ہمارا شمار فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ کی نعمت سے نواز دے. مالک جنہیں تو نے صاحب اولاد کیا ہے بہترین انداز سے ان کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. بہترین طریقے سے بچوں کے اولاد کے حقوق ادا کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت سمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے صلوات. اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ. مجلس کی قبولیت کی نیت سے ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیجیے گا. اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. مجيدا لم يزل محمودا لا يزال. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله البررة الكرام لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام جازم أعناق النواصب اللئام
ولعنة الله على كل من ظلم على محمد وآل محمد عليهم السلام. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. صاحبان ولایت، انتہائی قابل عزت احترام سامعین، موضوع گفتگو آج کی مجلس کا عنوان مومن اور حقوق اولاد، اولاد کے حقوق. بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے انہی ممبروں سے، عام طور سے والدین کے حقوق کے عنوان سے، لیکن آج کی مجلس کا عنوان ہے اولاد کے حقوق. پروردگار متعال نے قرآن کریم میں مومنین کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو وَعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم، تمہارا جو مال ہے، دولت، پیسے، یہ وَأَوْلَادُكُمْ، تمہاری اولاد، فتنتن. اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو فتنہ ہے. کیا مطلب فتنہ ہے؟ فتنہ عربی زبان میں یہاں فتنہ یعنی آزمائش. تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. دوسری آیت ذہن میں آئی ہوگی آپ کے، سورہ عنکبوت کی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وهم لا یفتنون، ان کا فتنہ نہیں کیا جائے گا. کیا مطلب؟ ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی. فتنہ، فتنہ یعنی آزمائش، یعنی ایمان لانے کے بعد، ایمان کے دعوے کے بعد آزمائش بھی ہوگی. یہ احادیث اپنی جگہ ہے، روایات، کہ جب ایمان کو قبول کر لیا انسان نے تو ہی آزمائش آئیں گی. اور یہی مال، یہی اولاد آزمائش ہے. پروردگار کہہ رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اللہ کے پاس ہی مکمل اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے. یعنی یہی مال، یہی اولاد، یہ جو آزمائش کا سبب ہے، اگر انسان بہترین انداز سے مال کو خرچ کر دے، جہاں اس کی چاہت ہے، اولاد کی تربیت کر دے اپنے اعتبار سے، تو اللہ کے یہاں اس کا اجر عظیم ملے گا. یہی اولاد صدقہ جاریہ ہو جائے گی. جو حدیث میں پیش کر چکا کہ جب انسان مرتا ہے تو رجسٹر بند ہو جاتا ہے، لیکن اگر صالح اور نیک اولاد چھوڑ کے جائے تو وہ نیک عمل انجام دے گی اولاد، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. مرنے والے کے اعمال نامے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعجل فرجهم. اولاد کے حقوق بالخصوص، اب چاہے اولاد چھوٹا ہو، چھوٹا بچہ ہو
بچہ چھوٹا ہو یا بڑے ہو گئے ہوں، شادی شدہ ہو گئے ہوں، بچوں والے ہو گئے ہوں، تو بھی اولاد ہیں. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے اوپر کچھ حقوق ہیں. پہلا حق کیا ہے، یہی سے میں ابتدا کر دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجهم کہا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ، یہ ان کا حق ہے. 3 چیزیں سکھاؤ. کیا چیز سکھائیں؟ حب النبی، رسول کی محبت دل میں ڈالو. وحب اہل بیتہ، رسول کے اہل بیت کی محبت دل میں ڈالو. اور کہا تعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم. یعنی یہ بچے کا حق ہے، اگر حق ہے بچے کا تو اس کو حق ادا کیا جائے. حب نبیکم، امیر کائنات سے بھی اسی طریقے کی حدیث ہے، نہج البلاغہ میں الگ الگ انداز سے ہے، مختلف جگہ کائنات کے نبی سے ایک حدیث میں آیا اپنے بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے، اس کا نام اچھا اختیار کیا جائے. کیوں اے رسول خدا، نام اچھا اختیار نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ فرمایا نام کے اثرات ہوتے ہیں، نام کے اثرات ہوتے ہیں. جس نام سے بلاؤ گے اثرات ہوں گے. اگر محمد و آل محمد کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام رکھو گے، جب جب بلاؤ گے ملائکہ خوش ہوں گے. اپنے بچے کو بلا رہے ہیں لیکن خوش ہو رہے ہیں ملائکہ. اپنے بچے کا نام رکھا ہے محمد، جعفر، علی، فاطمہ، یہ اپنے بچوں کا نام رکھا ہے. جب جب پکارو گے ملائکہ خوش ہوں گے، گھر پہ رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی. اور خبردار ہمارے دشمنوں کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام نہ رکھنا. مولا کیوں؟ جب جب بلاؤ گے شیطان خوش ہوگا. اب تمہاری مرضی ہے، رحمان کو خوش کرو یا شیطان کو خوش کرو. صلوات پڑھ دے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. امیر کائنات سے جو میں حدیث بیان کر رہا تھا، خود نبی کریم سے بھی وہ حدیث کہ بچے کا نام رکھا جائے. پہلا ادب، حق یہ ہے بچے کا کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. امیر المومنین سے حدیث کہ اپنے بچوں کو سکھلاؤ. کیا سکھلائیں؟ ادب سکھاؤ. ادب سکھاؤ کس چیز کا؟ میں حدیث پیش کروں گا. ادب سکھاؤ، رسول کی محبت، آل رسول کی محبت اور قرآن کی تعلیم. قرآن کی تعلیم جانتے ہیں، ایک ہے قرآن پڑھانا، قرآن کی تلاوت، قرآن پڑھنے کے لیے ریڈنگ کرنے کے لیے بھیج دیا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تلاوت ہو جائے گی. قرآن کی تلاوت سکھاؤ تو یہ بالکل تلاوت کر رہے ہیں، آ گئی اسے. قرآن کی تعلیم کا کہا ہے تو قرآن کے جو مطالب ہیں، آیات کا مطلب ہے، ترجمہ ہے، وہ بھی بچوں کو سکھلاؤ. یہ بچوں کے حقوق میں آ گیا. اب اندازہ لگائیے آپ، کمال یہ ہے قرآن کریم میں اللہ نے کہا، دیکھیں دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ذہن میں رہے. پروردگار کہہ رہا ہے قرآن کریم میں، ایک تو دعا، یہ دعا جو ہم مانگنا چاہیے اور مانگتے بھی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پالنے والے مجھے بھی نماز قائم کرنے والا قرار دے دے اور میری ذریت میں، نسل میں بھی نماز گزار بنا دے. تو دعا بھی سکھلائی گئی ہمیں. دعا سے انسان غافل نہیں رہے، دعا کرتا رہے اپنی اولاد کے لیے، باپ کے لیے. یہ ایک حق ہے باپ کی گردن پہ. باپ کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے، باپ ماں دونوں کے حوالے سے ملا، کہ وہ جب اولاد کے حق میں دعا کرتے ہیں تو اللہ اس دعا کو جلدی قبول کرتا. حتیٰ عجیب جملہ ملا احادیث میں کہ اپنے ماں باپ اگر حیات نہیں ہیں تو ان کی قبروں پہ جا کے دعا مانگو، پروردگار قبول کرتا ہے. یہ ہم سنتے آئے نا ماں باپ کے حقوق میں. اب عجیب حدیث سنیے گا. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. امام علیہ السلام نے کہا، ایک شخص آیا، ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں. مولا ماں باپ سے نیکی کا ثواب کمانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی کروں. موضوع گفتگو ہے حقوق اولاد. 8ویں امام کا جواب سنیں گے. کہا الک ولدان، کیا تمہارے 2 اولاد ہیں؟ کم سے کم 2 ہیں؟ کہا نہیں مولا ایک ہے، ایک. امام نے کہا اپنے اسی بیٹے یا بیٹی جو بھی ہے اسی بچے کے ساتھ نیکی کرو. بر ولدک یکتب لہو یکتب لک ثواب بر والدیک، اپنے بچے سے نیکی کرو، تمہارے والدین سے نیکی کرنے کا ثواب اللہ لکھ لے گا.
بچے سے نیکی کریں، چھوٹا بچہ ادب سے بات کرے، نیکی کریں، یہ اس کے حق میں سے ہے۔ دیکھیں کمال ہے۔ اکرم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، یہ احادیث سنا رہا ہوں، ایک نتیجہ بیان کروں گا، توجہ کیجئے گا۔ کائنات کے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کی رسپیکٹ کرو، اکرموا، عزت کرو۔ کیا ہوگا؟ اپنے بچوں کی عزت کرے، چھوٹا بچہ ہے کیا عزت کرے، جاؤ ادھر آؤ، یہ لکھ کے آؤ، وہ لکھ، حکم دے دے غلام، سمجھ رہے ہیں نا؟ عزت کرو اپنے بچے کی، ہوگا کیا؟ یغفر لکم، تمہاری مغفرت ہوگی۔ دیکھیں وہ بات اپنی جگہ، چھوٹے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ ہیں، اف تک نہ کہو، ادب احترام سب اپنی جگہ، مگر ماں باپ ہونے کے باوجود معصوم نہیں ہے۔ ہم آپ معصوم تو نہیں ہے نا، تو ایسا بھی تو ممکن ہے نا کہ بچہ کبھی صحیح ہو، ہم غلط ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں، بچہ صحیح بول رہا ہے، ہم غلط ہیں، ہم معصوم تو نہیں ہے نا۔ اللہ نے بھی کہا ہے اگر ماں باپ بھی شرک کا حکم دے تو اطاعت نہ کرنا، تو بچے کا حق ہے یغفر لکم، بچے سے عزت سے بات کرو، ریسپیکٹ کرو، یغفر لکم، تمہاری مغفرت ہوگی۔ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارا، آگ سے۔ دیکھیں کمال یہ ہے، اگر بچہ آگ کی طرف جا رہا ہے تو آپ کہیں گے بیٹے نہیں جاؤ، یوں کہیں گے، وہ پھر بھی جانے لگے تو کیا کریں گے؟ روکیں گے نا، بڑھ کے ہاتھ جل جائے گا، اسے نہیں پتا ہے، جا کے روکیں گے۔ یہی والا معاملہ پروردگار کہہ رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ۔ اب بچہ برائی کی طرف جا رہا ہے، دیکھیں ادب سے، یہ اپنے جذبہ انتقام میں آ کے نہیں، قربتاً الی اللہ ڈانٹا جائے، یہ ذہن میں رہے۔ انسان ڈانٹتے ہوئے، بچوں کو سمجھاتے ہوئے اپنے کنٹرول میں رہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے، بہت اہم ہے، آسان نہیں ہے، اس کے لیے دل بہت بڑا کرنا ہوتا ہے۔ سنیے احادیث کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں، اندازہ لگائیے، آپ نے کبھی بچے کو ڈانٹ دیا، معصوم نہیں ہے، غلط ڈانٹا، آپ کو احساس ہوا بعد میں، بچے کے حقوق میں آپ کو احساس ہوا بعد میں، نہیں میں غلط ڈانٹا تھا، تو بچے کو بلا کے اس سے سوری کرنے میں شرمندگی کا احساس نہ کریں، کہتے بیٹے غلطی ہو گئی، غلط ڈانٹا ہے میں نے، آپ یقین کیجئے وہ عزت ہوگی جو پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی۔ ٹھہریے گا، کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل، کمال یہ ہے، کہا اعدلوا بین اولادکم، بچوں کے درمیان عدل قائم کرو، حتی فی القبلہ، قبل کہتے ہیں بوسہ دینے کو، پیار کرنے کے معاملے میں بھی بچوں میں عدل سے کام لو۔ اب اندازہ لگائیں، پیار کرنے کے معاملے میں بھی بچوں سے عدل سے کام لو۔ ایک سوال میرا، بہن بھائی ہے یا بھائی بھائی ہیں، ایک بڑا ایک چھوٹا ہے، دو آپس میں جھگڑنے لگے، کیا یہ عدل کا تقاضا ہے کہ بغیر آپ سے سوال ہے، بغیر سامنے والے کی دلیل سنے کس کو ڈانٹ پٹتی ہے پہلے؟ بتلائیے، بڑا چھوٹا؟ بڑے کو صحیح بول رہے ہیں نا، صلوات پڑھ رہے ہیں اہل بیت کی ذات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ کیوں بھائی؟ چھوٹا معصوم ہے کیا؟ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ معصوم والا معصوم نہیں ہو سکتی ہے بھائی، اس کو بھی سمجھایا جائے، اس کو بھی سمجھایا، بات تو سنی جائے نا، ایٹ لیسٹ اتنا تو حق دیا جائے نا۔ پروردگار کہہ رہا ہے ما منعک ان تسجد اذ امرتک، شیطان کو کہہ رہا ہے پروردگار، کیا ہو گیا بھائی جب میں نے حکم دیا تھا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کتنا بڑا مجرم ہے شیطان، پھر بھی اللہ موقع دے رہا ہے بولنے کا، اور میں اپنے بچے کو موقع نہ دوں اور شروع ہو جاؤں صلوات پڑھنے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بچے دیکھیں انتہائی اہم معاملہ ہے، یہی وجہ ہے کہ چوتھے امام نے باقاعدہ دعا تعلیم فرمائی ہے۔ صحیفہ کاملہ، کل ایک کام چھوٹا سا میں نے دیا تھا، آج ایک چھوٹا سا کام دے رہا ہوں، بلکہ اگر موقع ہوا وقت ہوا تو میں اس دعا کے چند جملے پڑھ دوں گا کہ چوتھے امام کی دعا ہے صحیفہ کاملہ میں۔ یہ دعا بھی آپ کو یہ ڈیوائن پیرل اپلیکیشن میں بھی مل جائے گی، ویسے تو صحیفہ کاملہ کتاب کھول کے پڑھ سکتے ہیں، دعا نمبر 25 ہے، کتاب کھول کے پڑھیں۔ جو اولاد کے لیے ہے، اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرنا ہے، اس سے پہلے والی دعا ہے 24 نمبر کی دعا، وہ والدین کے حق میں جو دعا کرنا ہے۔
یہ یا ڈیوائن پرل اپلیکیشن میں صحیفہ سجادیہ یا تو شیعہ ٹول کٹس میں بھی، یا کتاب کھول کے دیکھیے. امام علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں بہترین ادب سکھاؤں اپنے بچوں کو. اور کمال کا جملہ یہ ہے، خود ہی چوتھے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، اما حق ولدک، تمہارے بیٹے کا حق تم پر یہ ہے، ولد بیٹا ہو بیٹی ہو دونوں کے لیے استعمال ہو جائے گا، تمہاری اولاد کا تم پر حق ایک یہ ہے کہ یہ جان لو کہ وہ بچہ تم سے منسوب ہے، اللہ نے تمہیں نعمت کے طور پہ عطا کیا ہے. وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ عَمَّا بَلَّيْتَهُ، اللہ نے جو تمہیں اس کی ولایت دی ہے، اتھارٹی دی ہے، تم سے سوال کیا جائے گا. کیا سوال ہوگا؟ من حسن الادب، کہ تم نے ادب کیسا سکھایا ہے. یہ ادب کسے کہتے ہیں بھائی؟ پہلے بھی 2 حدیثیں گزر چکی ہیں ادب کے حوالے سے. کائنات کے نبی نے کہا بچے کا حق یہ ہے کہ اس کو اچھا ادب سکھاؤ. یہ ادب کیا ہے؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری مدینے کی گلیوں میں عصا لے کے چل رہے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے، بھمیں لٹک چکی ہیں، اور کہہ رہے ہیں یا معاشر المدینہ ادبوا اولادکم بمحبت علی ابن ابی طالب، اے مدینے والوں اپنے بچوں کو علی کی محبت کا ادب سکھاؤ. اپنے بچوں کو علی کی محبت کا ادب سکھاؤ. کہاں سے آئے گا یہ ادب؟ مجلس عزا میں لے کے آیا جائے. شہزادی کونین کی تربیت کا انداز کیا ہے؟ امام حسن معصوم ہیں، جب گھر پہ آ رہے ہیں بیٹا بابا نے کیا کہا تھا. بچوں کو مجلس میں بھیجا جائے، بچوں کو کانفیڈنس دیا جائے، اعتماد دیا جائے، مجلس سے ہو کے آئے بیٹے کیا سیکھا ہمیں بھی سکھلاؤ. یہ آداب ہے. اگر یہ تربیت بہترین ہو گئی، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، یہ تربیت بہترین ہو گئی تو نسلیں سنور جائیں گی. انسان نیت بہترین رکھے، ایک دعا اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھے کہ پالنے والے میں اپنی نسل کی ایسے تربیت کروں کہ حجت خدا کی مددگار ثابت ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یا معاشر المدینہ ادبوا اولادکم بمحبت علی ابن ابی طالب، اے مدینے والوں اپنے بچوں کو علی کی محبت کا ادب سکھاؤ. کیوں اے جناب جابر؟ کہا اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. علی وہ ہیں جو تمام بشریت میں سب سے بہترین ہے نبی کے بعد. جو اس بات کا انکار کرے گا اسے کہیں کافرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کہہ رہے ہیں وہ کافر ہو گیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد فرج. وہ آفتاب فضیلت جسے زوال نہیں، کروں جو وصف تو اتنی میری مجال نہیں. تمام عالم انسانیت میں بعد رسول خدا گواہ ہے علی کی کوئی مثال نہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تبرکن میں امام علیہ السلام کے جملے پیش کروں گا جو امام نے تمام مومنین و مومنات کے حوالے سے بھی دعا کی ہے بعد میں. خاص طور سے جو میں دعا کا حوالہ دے چکا صحیفہ کاملہ دعا نمبر 25 جزاکم اللہ خیرہ. کائنات کے نبی کی حدیث میں پیش کر چکا. کچھ چیزیں ہیں جو کمال ہے کہ دیکھیں بچوں کی رسپیکٹ کی جائے، احترام کیا جائے. اکرموا اولادکم یغفر لکم، اپنے بچوں کی عزت کرو، یغفر لکم تمہاری مغفرت کی جائے گی. سرکار فرما رہے ہیں وَحَسِّنُوا آدابہم، انہیں بہترین ادب سکھاؤ. زمانے کے اعتبار سے انہیں بہترین ادب سکھاؤ. یہ بچوں کو کیسے سکھایا جائے گا ادب؟ اپنے عمل سے سکھایا جائے گا، در اہل بیت پہ لایا جائے. فقہا کہتے ہیں، مراجع کرام نصیحت کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بچپنے میں ہی محمد و آل محمد کی واقعات سنائے جائیں. یہ اگر بچپنے سے ان کے دلوں میں راسخ ہو گئے تو یہ صحیح راستے پہ ثابت قدم رہے گی. عجیب بات ہے، نوح علیہ السلام کا بھی بیٹا تھا. آزمائش ہونا اپنی بات اپنی جگہ ہے، آزمائش پروردگار کسی کو بھی آزما سکتا ہے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا، باقی پروردگار کا کام. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. ان من سعادت المرء، امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی
اپنے بچوں کو اپنے کام میں انوالو کیا جائے، یہ ان کا حق ہے، بتایا جائے. اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے بچے کی، اپنی سختی میں انسان کمی لاتا جائے. دیکھیں تادیب ہوتا ہے، ادب سکھانا ہوتا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے، ابھی میں تقریباً بچپنے کی گفتگو کر رہا ہوں، عمر بڑھتی جائے اپنی سختی میں کمی لاتے رہیں. اور جب بڑا ہو جائے تو اسے تھوڑا آزاد کریں، نکلنے دیں، اس کو کچھ فیصلے کا اختیار دیں. غلط کرے گا، ہم بھی معصوم نہیں ہیں، ہم نے بھی کتنی غلطیں کی ہیں زندگی میں. بچہ غلط کرے گا، رہنمائی کریں، 1 دفعہ 2 دفعہ، لیکن ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں پروردگار سے. میں نے چوتھے امام کا نام لیا. امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی بڑا کمال ہے. کیا خوش نصیبی یہ ہے، ان من سعادت المرء، انسان کی خوش نصیبی یہ ہے. اور یہ بھی بڑی خوش نصیبی ہے، موضوع کے مطابق نہیں ہے لیکن حدیث ہے، سن لیجئے گا. 3 چیزیں امام نے خوش نصیبی میں بیان کی. کہا یکون متجرہ فی بلادہ، جہاں تجارت کرتا ہے، کام اس کا، روزی روزگار اپنے شہر میں ہو، یہ خوش نصیبی ہے. کیوں؟ بچوں سے نزدیک رہے گا، تربیت کا زیادہ اچھا موقع ملے گا. ان یکون متجرہ فی بلادہ، اس کا کاروبار، متجر تجارت کی جگہ اس کا اپنے شہر میں ہو. ویکون خلطاؤہ صالحین، ساتھ بیٹھنے والے دوست احباب جن کے ساتھ ملنا جلنا رہتا ہے وہ صالح ہوں، اچھے ہوں. یہ خوش نصیبی ہے. 2 خوش نصیبی ہو گئی. تیسری خوش نصیبی کیا؟ یہ تیسری خوش نصیبی موضوع کے مطابق ہے. یکون لہ اولاد یستعین بہم، ایسی اولاد ہو جو اس کے کام میں اس کی مددگار ہو. کسی بھی کام میں، کاروبار کی بات ہی نہیں کر رہا، کوئی بھی کام ہو دین کے معاملے میں. امام نے کہا یستعین بہم، مددگار ثابت ہو. ایسی اولاد ہو تو پروردگار کا شکر ادا کرے کہ اس نے ایسی اولاد دی جو مددگار ہے. اور اگر نہیں ہے تو انسان اللہ سے دعا کرے. تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے صلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. کمال یہ ہے جو میں نے دعا کا کہا کہ چند جملے میں تبرکاً پڑھوں گا. چاہے انسان ابھی اولاد ہوئی ہے، چھوٹے بچے ہیں، یا بچوں کی شادی بھی کر دی ہے، پوتے والے ہیں، اس کے باوجود اس دعا کی تلاوت کرے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، خاص طور سے میرے چوتھے امام نے. اللہم ومن علی ببقاء ولدی، پالنے والے مجھ پہ احسان کر کہ میرے بچوں کی حیات طویل کر دے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ. اگلا جملہ سنیں، وَبِإِصْلَاحِهِمْ لِي، مجھے بچوں کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما. چوتھے امام کہہ رہے ہیں اس دعا کو مانگو. الہی امدد لی فی اعمارہم، میری خاطر میرے بچوں کی عمر میں اضافہ فرما دے. چاہے چھوٹے ہیں چاہے شادی ہو چکی ہے، میری خاطر میرے بچوں کی عمر میں اضافہ فرما. زد لی فی آجالہم ورب لی صغیرہم وقو لی ضعیفہم، پالنے والے جو ان میں چھوٹے ہیں ان کی بہترین تربیت کی توفیق دے، میری خاطر ان کی تربیت بہترین ہو جائے. اور جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، مالک انہیں طاقتور بنا دے. دعا کا بڑا اثر ہے اپنی اولاد کے حوالے سے. اصح لی فی ابدانہم، مالک ان کے بدن، میری خاطر ان کے بدن میں کمزوری دور ہو اور صحت و سلامتی عنایت فرما. تمام صاحبان اولاد کی صحت و سلامتی کے واسطے صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. وَاجْعَلْهُمْ أَبْرَارًا، پالنے والے انہیں نیک بنا دے. یہ چوتھے امام کہہ رہے ہیں اس دعا کو پڑھو. پالنے والے انہیں نیک بنا دے. اتقیا، انہیں صاحبان تقوی میں شمار فرما دے. بصرا، بصارت ان کے سینوں میں دے، امامت کو پہچان سکیں. اگلا جملہ دیکھیں، سامعین، سننے والے ہوں، مطیعین لک، کس کی اطاعت کرنے والے ہوں؟ میری. مطیعین لک، مالک تیری اطاعت کرنے والے ہوں. بہت اہم نقطہ ہے. میں نے بچے کو کہا بیٹے وہ پانی لے کے آنا، نہیں لایا وہ. اب اگر مجھے غصہ آ رہا ہے اس بات پہ کہ میری بات نہیں مانی تو یہاں مشکل ہے. مجھے اس سے زیادہ غصہ اس بات پہ آنا چاہیے کہ اللہ کیا نافرمان ہو رہا. لیکن انسان، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ جانتا ہے کہ میں کس لیے غصہ کر رہا ہوں. کہیں اس الفاظ میرے دین کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور غصے کے پیچھے میری اپنی خواہش نفس ہے.
بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں مجلس میں سنا نماز کی ادب اس میں روایات میں موجود ہے، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بناؤ، اور دعا بھی جو ہم نے تلاوت کی قرآن کریم نے بھی کہا۔ اب مجلس میں اہمیت سن لی نماز کی، صبح آپ گئے بچے کو برا بھلا کہہ کے مار کے اٹھا رہے ہیں نماز کے لیے، کیا ہوگا؟ وہ محبت سے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ آپ بظاہر اچھے کام کے لیے بلا رہے ہیں بچے کو، لیکن آپ نے انداز اور طریقہ کار اچھا نہیں اختیار کیے۔ شوق پیدا کریں، خود ہی دین کی جانب آئے گا۔ آپ نے یعنی کمال یہ ایک فقہی مسئلہ بھی یہاں سن لیجئے گا۔ دیکھیں یہ بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں گھروں پر، اور پوچھا جاتا ہے یہ سوال کہ مولانا صاحب نماز پڑھ رہے ہیں بچہ سجدہ اٹھا کے لے گیا۔ آداب حقوق اولاد میں دیکھیے، نماز پڑھ رہے ہیں بچہ سجدہ اٹھا کے لے گیا، اب کیا حکم ہے؟ کچھ ایسی چیز نہیں ہے۔ پہلی بات فقہی مسئلہ سن لیجئے گا، اس میں جواب یہ ہے کہ آپ کے سامنے کچھ بھی ایسا نہیں ہے، نہ جیب میں کوئی ایسی چیز ہے جس پہ سجدہ ہو سکتا ہے، نہ ہاتھ میں کوئی پتھر کی انگوٹھی ہے جس پہ سجدہ ہو سکتا ہے، تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایسا ہی نماز مکمل کر دینا ہے۔ نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، نماز درست ہے، جو بھی چیز سامنے ہو، کپڑا ہو سامنے، اسی پہ سجدہ ہو جائے گا۔ یہ فقہی مسئلہ ہے۔ اب سنیے گا کام کیا کرنا ہے آپ کو، سب سے اہم کام یہ کرنا ہے کہ نماز ختم کرنے کے بعد بچے کو مارنا نہیں ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ یہ خاص طور سے ماؤں سے، ورنہ کیا ہوگا؟ بچہ کہے کہ اماں ابا کو جب نماز پڑھتے ہیں تو غصہ آتا ہے، اس کا مطلب نماز بڑی بری چیز۔ دیکھیں آپ نے جناب امامہ کا نام سنا ہے؟ حضرت امامہ کون ہے؟ تربیت اولاد، حقوق اولاد۔ حضرت امامہ ہیں وہ ہستی ہیں کہ جو رسول کی تربیت میں پلی ہے، کائنات کے نبی نے ان کی تربیت کی ہے۔ جناب امامہ سرکار نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، کائنات کے نبی نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، بچی آ جاتی تھی، یہ آ جاتی کائنات کے نبی کے اوپر چڑھ جاتی، کبھی ساتھ میں کھڑی ہو جاتی، نبی نماز پڑھتے پڑھتے ان کو رکوع میں لے جاتے، پھر سجدے میں لے جاتے، بالکل پیار سے بٹھاتے، نماز ختم ہوئی اپنی آغوش میں بٹھا لیا۔ کائنات کے نبی نے ان کی پرورش کی ہے جناب امامہ۔ یہ کون ہے جناب امامہ؟ ایسی تربیت ہوئی سرکار کے پاس، ایسی تربیت ہوئی کہ جناب سیدہ کونین نے جب وصیت کی امیر المومنین کو، چند وصیتیں کی آخری وقت میں، تو حضرت امامہ کا نام لے کے وصیت کی ہے کہ میرے بعد فوراً امامہ سے شادی کیجئے گا، امامہ میرے بچوں کے لیے میری طرح ہے۔ کون ہے حضرت امامہ؟ حضرت امامہ جناب خدیجہ کی جو بہن تھی، ان کی بیٹی کائنات کے نبی کی ربیبہ تھی، پالی ہوئی جناب زینب تھی، ان کی بیٹی جناب امامہ تھی۔ رشتہ سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت زینب یعنی کائنات کے نبی نے جنہیں پالا تھا، ان کی بیٹی امامہ بچپنا سرکار کے پاس گزرا، جب بڑی ہو گئی تربیت ایسے کر رہے ہیں کائنات کے نبی، بچی آ کے پیٹھ پہ چڑھ رہی ہے، کچھ نہیں کر رہے ہیں، سجدے میں جا رہی ہے ساتھ لے جا رہے ہیں نماز۔ ایسی تربیت ہوئی کہ جب یہ بڑی ہو گئی تو شہزادی کونین نے وصیت کی ہے، اور امیر المومنین نے اس وصیت کے مطابق شادی کی ہے حضرت امامہ سے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے طریقہ کار ملا، انتہائی اہم معاملہ ہے۔ دیکھو اپنے بچوں کو محمد و آل محمد کی ولایت کا ادب سکھاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، امام علیہ السلام نے کہا جب اپنے دل میں محمد و آل محمد کی ولایت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعائیں دو۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں، حق میں سے ایک حق یہ امیر کائنات فرما رہے ہیں کہ محمد و آل محمد کی محبت سے دل کو سجا لیا جائے۔ بچوں کے دل میں اہل بیت کی محبت کیسے آئے گی؟ اہل بیت کے قصے سنائے جائیں، اہل بیت علیہ السلام کی روایات سنائی جائیں، واقعات سنائے جائیں، مجلس میں لے کے آئیں اور اس کے بعد اس کو ڈسکس کریں بچوں سے۔ بہت اہم معاملہ ہے۔ امام علیہ السلام کی دعا کا ایک جملہ میں پیش کر دوں۔ امام علیہ السلام نے کہا پالنے والے میرے بچوں کو ایسا بنا دے، یہ دعا کرے ہر مومن، امام کہہ رہے ہیں ایسا بنا دے کہ تیرا اطاعت گزار ہو، اللہ کا اطاعت گزار ہو۔ میں نے بیان کیا کبھی میری نہیں مانی کوئی حرج نہیں ہے، اگنور کر دیا جائے، بس خداوند متعال کی نافرمانی نہ کرنے والا ہو۔ اگر نافرمانی کرنے والا بھی ہے تو اس کو اچھے انداز سے اچھے وقت میں سکھایا جائے۔ بعض اوقات بات صحیح کر رہا ہوتا ہے انسان، لیکن بات کہنے کا وقت درست نہیں ہوتا۔ بچہ تھکا ہارا آیا اسکول سے، دھوپ میں تھکا ہوا آیا، ابھی بیگ رکھا، اس نے پانی کا گلاس اٹھایا، الٹے ہاتھ سے پینا شروع کر دیا، آپ نے فوراً ڈانٹنا شروع کر دیا اسے،
وہ تھکا ہوا ہے، بعد میں کسی ٹائم سمجھا دیں یا تو اچھے انداز سے سمجھا دیا جائے. آسان نہیں ہے، اسی لیے بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے بچوں کی تربیت کا معاملہ. تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں دعا کرو کہ پالنے والے تیرا اطاعت گزار بنے، بیٹا اور بیٹی جو بھی ہو. محبین مناصحین، تیرے اولیاء محمد و آل محمد کی محبت و ولایت رکھنے والا ہو. معاندین مبغضین، اور تیرے دشمنوں سے دشمنی رکھنے والا ہو. تولا بھی ہو تبرہ بھی ہو. کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ محمد و آل محمد ارشاد گرامی ہے، کمال ہے جو اس مقام پہ اپنے اولاد کی تربیت کر دے، حقوق ادا کر دے کہ من طوبى لمن ادرک قائمنا علیہ السلام. خوشخبری ہے ایسوں کے لیے جو 12ویں کو پائیں، تو اس حال میں پائیں، 3 شرطیں بیان کر رہا ہوں میں، اس حال میں پائیں 12ویں کو. وَهُوَ مُعْتَمٌ بِهِ فِي غَيْبَتِهِ قَبْلَ قِيَامِهِ، قیام سے پہلے ان کی غیبت کے دور میں ان کی پیروی کی کوشش کر رہا ہو. اس حال میں تربیت، بچے کا حق ہم ہوں، ہماری اولاد ہو، غیبت کے دور میں پیروی کی کوشش کر رہا ہو. پہلا جملہ. دوسرا سنیے گا، یتولی اولیاءہ، اولیاء سے یعنی 12 اماموں سے، معصومین علیہ السلام سے محبت و ولایت دل میں رکھتا ہو. کافی ہے مولا اتنا؟ نہیں، 3 چیزیں بیان کی ہیں. پہلی چیز ان کی پیروی کی کوشش، دوسری چیز ولایت، اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے دل کو سجا لینا. مولا کافی ہے رسول خدا کا؟ نہیں. تیسری چیز کون سی چیز؟ یتبرأ عدوہ، دشمنوں سے براعت بھی کرے. یہ بہت اہم ہے. کذب من ادعا انہ یوالینا ولم یتبرأ من عدونا. اپنے بچوں کو ہم، کمال ہے، میں اس حدیث کا ترجمہ کر دوں، پھر اگلی حدیث کا موقع ہوگا تو ترجمہ کروں گا. سنیے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. امام علیہ السلام نے کہا جھوٹا ہے وہ شخص جو ہماری محبت کا دعویٰ رکھے اور ہمارے دشمنوں سے براعت کا اظہار نہ کرے، ان کی محبت بھی دل میں رکھے. امیر کائنات کے بعد جب اس شخص آیا تو کہنے لگا اے ابوالحسن، محبت کرتا ہوں آپ سے، وَأُحِبُّهُ، اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ سے لڑنے کے لیے آیا تھا. تو امام نے کہا انچل اعبر، تو ایک آنکھ سے ٹھیک ہے، ایک آنکھ سے اندھا ہے. ہم اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بولیے گا. کانا کہتے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو کانا ہے، ایک آنکھ تیری ٹھیک ہے، ایک آنکھ سے تو اندھا ہے. یا تو محبت علی سے دل کو سجا لے، پورا بینا ہو جا، یا جا دشمن علی کی محبت دل میں رکھ اور پورا اندھا ہو جا. کیوں مولا؟ سنیے گا، کمال ہے. اپنے بچوں کو جہاں محمد و آل محمد کی ولایت محبت سکھلا رہے ہو، وہاں بچوں کے دل میں دشمنان اہل بیت کے لیے نرم گوشہ نہیں آنے دینا. مولا کیا ہوگا؟ کہ جھوٹا ہے وہ شخص کہ جو ہماری محبت کا دعویٰ رکھے اور ہمارے دشمنوں کی محبت بھی دل میں رکھی ہوئی ہے. مولا کیوں؟ کہا لأن اللہ تعالی لم یجعل لرجل من قلبین فی جوفہ. قرآن کریم میں پروردگار نے ارشاد بھی فرمایا، امام کہہ رہے ہیں اللہ نے کسی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے. کیوں مولا؟ کہا ایک دل سے محمد و آل محمد کی ولایت رکھے، دوسرے دل سے ان کے دشمنوں کی محبت رکھے. دل ایک ہے، یا علی سمائے گا یا دشمن علی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد محمد وعجل فرج. کائنات کے نبی فرما رہے ہیں خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، جنت میں عظیم مقام ہے اس شخص کے لیے کہ جو 3 کام کر لے. کون سے 3 کام؟ طوبیٰ لمن ادرک قائمنا، 12ویں امام کو پائے. کس حال میں پائے؟ پایا تو بہت ساروں نے تھا نا، وقت کے امام کو بھی پایا، رسول کریم کو بھی پایا، ابو جہل، ابو لہب، تمام کے تمام لوگوں نے پایا. لیکن سرکار کی ولایت دل میں ہو تو فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. 12ویں امام کو جو پائے اس حال میں کہ ان کی ولایت سے دل کو سجا چکا ہو، 12 اماموں کی ولایت دل میں ہو. دوسرا کام معتم بہ فی غیبتہ قبل قیامہ، قیام سے پہلے زمانہ غیبت میں ان کی پیروی کی کوشش کر رہا ہو. تیسرا کام ان کے دشمنوں سے اظہار براعت کرتا ہو، تبرہ کرتا ہو، علیحدگی کا اظہار کرتا ہو. رسول خدا کیا ہوگا؟ کہا ذالک من رفقائی، قیامت میں وہ میرے رفیقوں میں، میرے ساتھیوں میں ہوگا. وذوی مودتی، اور وہ لوگ جو مودت کا حق ادا کرتے ہیں ان میں سے وہ شخص ہوگا.
تیسرا جملہ سرکار کا، وہ اکرم اہل بیتی، اکرم امتی لی فی الارض، پوری زمین پہ جو سب سے زیادہ عزت دار امتی ہوگا مجھ محمد کے نزدیک، یہ یہی ہوگا جو زمانہ غیبت میں 12ویں کی پیروی کی کوشش کر رہا ہے، ان کی ولایت سے دل کو سجا چکا ہے اور دشمنوں سے اظہار بیزاری کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو یہ درس ہو۔ اس کے علاوہ بہت اہم بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، جب تک ہم حقوق نہیں جانیں گے نا، ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں، اس وقت تک ہم سامنے والے کی کوشش کا اپریشیٹ بھی نہیں کریں گے، تعریف بھی نہیں کریں گے۔ سنیے سنیے، شوہر زوجہ کے حقوق، ماں باپ اولاد کے حقوق، اولاد ماں باپ کے حقوق۔ کبھی کبھی دیکھیں، یہ حقوق کی بنا پہ، یہ شرعی قوانین کی بنا پہ گھر نہیں چلتے ہیں۔ بات ذہن میں رکھیے گا، بہت اہم جملہ ہے۔ شرعی قوانین سے گھر نہیں چلتے ہیں کہ یہ چیز مجھ پہ واجب نہیں ہے، یہ چیز تم پہ واجب نہیں ہے، نہیں، گھر محبتوں سے چلتے ہیں۔ یہ قوانین اس لیے ہیں کہ اگر کوئی واجب نہ ہونے کے باوجود کوئی عمل انجام دے رہا ہے تو پھر اس کو اپریشیٹ کیا جائے، شکریہ ادا کیا جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ من لم یشکر الناس لم یشکر الخالق، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ خالق کا شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتے خالق کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ توجہ کیجئے گا، تھوڑا سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، بہت توجہ کیجئے گا۔ اولاد کے حقوق موضوع گفتگو ہے، والدین کے حقوق اپنی جگہ ہیں۔ اگر بیٹے کی شادی میں نے کر دی ہے، بیٹا شادی شدہ ہے، تو اس کی زوجہ، اس پہ یہ لازم نہیں ہے کہ آ کے مجھ سے یا میری زوجہ سے آگے پوچھے کہ میں فلاں جگہ چلی جاؤں۔ اس کے اوپر ذمہ داری ہے شوہر کی۔ شوہر سے پوچھ لیا کافی ہے۔ اچھا، ہم سے پوچھ رہی ہیں، بہترین ہے، اچھی چیز ہے بھائی، ادب ہے، یہ محبت ہے، یہ احترام ہے، یہ اسی طرح چلنا چاہیے۔ لیکن اگر کبھی نہیں پوچھا تو میرا حق یہ نہیں ہے کہ میں فتنہ کھڑا کر دوں کہ ہم سے پوچھے بغیر چلی گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ حق تھا؟ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ادا کیا جانا چاہیے۔ لیکن مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرا حق نہیں ہے کہ مجھ سے سوال کیا جائے، وہ اپنے شوہر سے پوچھے گی۔ اگر یہ والے معاملات ہو گئے تو یقین کیجئے احترام بڑھے گا، احترام بڑھے گا۔ میں نہیں کہہ رہا اس پہ کیا واجب ہے، ان پہ کیا واجب ہے، واجبات سے بڑھ کے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھ دیں۔ ان کو یہ حق حاصل تھا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ پہ یہ واجب نہیں، یہ واجب نہیں۔ اتنا زیادہ امیر کائنات کا ساتھ دیا، اتنا کام کیا کہ یہاں تک ابی المومنین اسلام فرماتے ہیں مجدت، اللہ اکبر، یداہا، ہاتھوں میں گڑھے پڑ گئے تھے چکیاں پیستے پیستے، دکنت سیابہا، کپڑے سیاہ ہو گئے تھے، اوقدت النار تحت القدر، ہانڈی کے نیچے آگ جلا رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، تمام مدینے والوں کے لیے بنا رہی ہیں۔ جو فقیر فقراء غربا مدینے میں رہتے ہیں، شہزادی کونین کے گھر سے کھانا بن کے جایا کرتا ہے۔ جو اصحاب صفہ ہیں، جو چبوترے پہ رہتے ہیں، جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے، مدینے کے فقراء کے لیے شہزادی کونین کے گھر سے کھانا بن کے جاتا ہے۔ ایک اپنے گھر والوں کا کھانا الگ ہے، ان کا الگ کھانا بن کے جاتا ہے۔ اتنا زیادہ کھانا بنایا، اور لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، لکڑیاں لے کے آئی جائیں گی، لکڑیاں کاٹی جائیں گی، اس کے بعد لکڑیاں جلائی جائیں گی، پانی لے کے آنا پڑے گا۔ مسلسل دین اسلام میں دفاع کے لیے حملہ ہو رہا ہے، جنگوں پہ جا رہے ہیں مرد، یہ مردوں کے کام بھی خواتین کو کرنے پڑ رہے ہیں۔ شہزادی کونین کے حوالے سے امیر کائنات کہتے ہیں کہ مشک لے کے آتی حتی اثرت علی نحرہا، گردن پہ نشانات پڑ گئے۔ واجب تھا؟ یہ نہیں تھا واجب نہیں تھا۔ تو ہمارے سامنے دیکھیں، واجبات کی طرف نہیں جائے، لیکن بہرحال کس کا کیا حق ہے یہ جانیں گے تو پھر ادب احترام کی راہ میں ایسا گھرانہ تشکیل پائے گا کہ امام امر والزمان فخر کریں گے۔ ایک جملہ سن لیجئے گا یہاں پر، دیکھیں، چاہے جو شادی کرنے والے نوجوان ان کے لیے یہ، یا جو صاحبان اولاد ہیں ان کے لیے بھی، نیت انسان یہ رکھے کہ پالنے والے مجھے ایسی اولاد عنایت فرما کہ جو میرے وقت کے امام کی مددگار ہو۔ یہ اگر نیت ہوگی تو کیا ہوگا؟ 70ویں پشت پہ بھی اگر امام آئیں گے، کوئی ان کے لشکر میں شامل ہوگا تو امام کہیں گے ان کے آباء و اجداد میں ایک ایسا تھا جس نے سوچا تھا کہ 12واں آئے گا تو اس کے لیے میں اولاد کو تیار کر رہا ہوں۔
صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ بحریہ نام یہ خاتون ہے، کربلا معلیٰ کی عظیم المرتبہ خاتون بحریہ، حضرت جنادہ ابن حرث الکاہلی الانصاری ان کی زوجہ، 11 سال کا بچہ ہے یا 9 سال، بعد روایت میں لکھا 9 سال 11 سال بچہ ہے۔ اس بچے کو لے کے کربلا آئی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ کربلا آئی ہیں۔ شوہر کربلا میں پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ اب ساری زندگی کا سہارا یہ بچہ ہے نا، اب شوہر کی یاد میں بچے کے سہارے زندگی گزارنا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اب عبداللہ الحسین نے دیکھا یہ 11 سال کا بچہ تلوار لٹکائے ہوئے، جو تلوار بھی زمین پہ خط کھینچ رہی ہے، تلوار لٹکائے ہوئے یہ بچہ میدان کی جانب جا رہا ہے اور ایک جملہ کہہ رہا ہے، امیری حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر، میرا امیر حسین ہے اور کیا بہترین امیر ہے کہ وہ رسول خدا کے دل کا چین ہے۔ یہ بچہ یہ کہاں سے سیکھا؟ ماں کی گود سے سیکھا۔ اب عبداللہ الحسین نے بلایا، بیٹے یہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرے آقا آپ کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امام نے ایک جملہ کہا کہ بیٹے تمہارے بابا کی شہادت ہو گئی ہے، کافی ہے، تمہارے بابا شہید ہو گئے، جاؤ ماں کی خدمت کرو۔ کہتا ہے مولا ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے، یہ تربیت، حق اولاد۔ پروردگار سے دعا یہ ہے کہ پالنے والے ہمیں ہماری نسلوں کو وقت کے امام کے وفاداروں میں شمار فرمائے۔ ارباب علم و دانش مشکل ہوتا ہے، جہاں سے میں نے آیت پڑھی بات کا آغاز کیا تھا وہیں بات کو تمام کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ کے لیے اولاد اور مال کو خرچ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ کربلا والے عجیب ہیں، اپنی اولاد بھی قربان کر رہے ہیں، مال دولت سب چھوڑ کے حسین ابن علی پہ قربان ہو گئے۔ مگر ارباب ازا اب عبداللہ الحسین کے اصحاب اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس دنیا سے جب رخصت ہوئے، شہید ہوئے، تو یقیناً انہیں ایک موقع پہ شرمندگی کا احساس ہوا ہوگا۔ کون سا موقع؟ جب ان کے قبیلے والے آئے اور ایک ایک کا جنازہ لے کے چلے گئے تھے، کون باقی رہ گیا؟ زہرا کا لال کربلا کی خاک پہ تن و تنہا باقی رہ گیا۔ ارباب ازا مقتل میں جملہ لکھا کہ حضرت زہیر قین کی زوجہ نے اپنے غلام کو بلایا اور ایک کفن غلام کے حوالے کیا کہ دیکھو تم کربلا میں جانا، حسین تو نبی کا بیٹا ہے، انہیں تو کفن بھی مل گیا ہوگا، دفنا بھی دیا گیا ہوگا، تم جا کے زہیر کو کفن دے دینا۔ یہ غلام جب کربلا کے میدان میں آیا، اس نے عجیب منظر دیکھا، سر پیٹ کے رونے لگا۔ واپس جب گھر پلٹا ہے، ماتم کرتے ہوئے پلٹا، کہتا ہے بی بی تم زہیر پہ رو رہی ہو؟ ارے زہرا کا لال کربلا میں بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ چوتھے امام کی کیفیت یہ تھی، کربلا سے جاتے ہوئے ایسا لگتا تھا کہ روح پرواز کر جائے گی۔ مقتل میں ملا اور سخت جملہ ہے، میرے چوتھے امام بابا سے نزدیک جا کے ودا نہیں کر سکے ہیں، اپنی سواری پہ بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ شمر لعین نے رسی سے باندھ دیا تھا،
ایسے میں جناب زینب نے دیکھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امام کی روح پرواز کر جائے گی۔ بی بی سامنے آئی، کہنے لگی اے وقت کے امام، ارے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے اے میرے بھتیجے، ایسا لگتا ہے کہ روح پرواز کر جائے گی۔ چوتھے امام نے کہا اے پھوپھی، یہ بتائیے جس جمال کا بابا اور بھائی بے گورو کفن پڑے ہوں، ارے وہ کیسے نہ مرے؟ زینب اولیاء آگے بڑھی، اے وقت کے امام، میں نے بابا سے سنا ہے یہی کربلا ہوگی جہاں زوار آئیں گے، روضہ حسین تعمیر ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ کس حال میں میرا چوتھا امام کربلا سے رخصت ہوا؟ اعجاز امامت سے 13 محرم کو چوتھے امام واپس آئے ہیں کربلا۔ آج تک کربلا میں بنی اسد کا قافلہ 13 محرم کو آتا ہے، بیلچے ہاتھ میں لے کے آتے ہیں قافلہ، کیوں؟ حسین ابن علی کی تدفین کرنے آ رہا ہے۔ ارباب ازا، یہ بنی اسد کے لوگ تیسرے دن نکلے تھے جنازوں کو دفنانے کے لیے، دور سے دیکھا ایک شخص نزدیک آ رہا ہے، یہ چھپ گئے اور کہنے لگے شاید کوئی ہماری جاسوسی کرنے تو نہیں آیا۔ ارباب ازا، مقتل میں ملا، بنی اسد کے لوگوں نے دیکھا ایک شیر آیا اور حسین کے جسد کا طواف کرنے لگا۔ جیسے ہی اس شخص کو آتے دیکھا، شیر اس کی جانب بڑھا، قدموں میں سر رکھا، سر پٹخ پٹخ کے دم توڑ گیا۔ انہوں نے دیکھا اس شخص کو شیر نے کچھ نہیں کیا، نکل کے باہر آئے، تجھے واسطہ انہی قبروں کا جو بنائی نہ جا سکی، انہی جنازوں کا جو دفنائے نہ جا سکے، یہ بتائیے آپ کون؟ کہا میں غریب حسین کا غریب بیٹا سجاد۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ چوتھے امام بچلاتے جا رہے ہیں، ارے یہ حبیب کا جنازہ ہے، یہ مسلم ابن اوسجہ کا جنازہ ہے۔ گنج شہیدہ میں قبریں بنائی، اپنے ہاتھ سے اصحاب کے ساتھ مل کے دفن کر رہے ہیں۔ اب مقتل میں ملا، ایک جسد کے نزدیک جب امام جانے لگے تو بنی اسد کے لوگ آگے بڑھے، امام نے پیچھے ہٹا دیا، کہا نہیں میں خود جا کے جسد اٹھاؤں گا۔ مولا اکیلے کیسے اٹھائیں گے؟ کہا ان معی من یعیننی، ارے میرے ساتھ جنازہ اٹھانے والے آ گئے ہیں۔ ارے یہ کس کا جسد؟ یہ اس کا جسد جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو۔ میں کہوں مولا شاید مدینہ سے رسول خدا آ گئے ہو، زہرا آ گئی ہو، علی کے مرتضیٰ آ گئے ہو۔ مقتل میں ملا، جب چوتھے امام نے جسد حسین ابن علی کو اٹھایا، قبر کی جانب بڑھایا، ارے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، میرے حسین آغوش میں اجرکم علی اللہ۔ مقاتل میں ملا، جب حسین علیہ السلام کو سپرد خاک کیا، علی اصغر کو آغوش میں لیا، سینہ حسین پر رکھ دیا۔ جب میرا 12واں امام آئے گا، جناب علی اصغر کے جسد کو ہاتھوں پہ بلند کریں گے۔ اے زمانے والوں یہ بتاؤ علی اصغر کو کس جرم میں ذبح کیا؟ اجرکم علی اللہ۔ چوتھے امام گریاں کرتے جا رہے ہیں، قبر بنا دی، انگشت شہادت سے ایک جملہ لکھا، ھذا قبر الغریب
غریب، ارے یہ اس غریب کی قبر ہے، المقتول عطشانہ جسے پیاسا ذبح کر دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ منی اسد کے لوگ آئے، مولا سارے جنازے دفنا دیے گئے، مگر ہم نے لاکھ کوشش کی، ایک جنازہ ہے جو فرات کے کنارے پڑا ہے، ہم سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ چوتھے امام تڑپ کے بولے، چچا عباس۔ جیسے ہی پہنچے دیکھا حوران جنت سر پیٹ کے رو رہی ہے، ملائکہ گریہ کر رہے ہیں۔ خدا جانے چوتھے امام نے کیسے دفنایا ہوگا۔ مقتل میں ملا ایک چٹائی منگوائی گئی، کہیں سے بازو چلے۔ خدا جانے کس طرح قبر بنائی ہوگی، مگر اربعین کے دل کے مقتل میں لکھا کہ جب جابر نے پوچھا، مولا چچا عباس کی قبر کہاں ہے، چوتھے امام نے قبر بتائی۔ جابر سر کو پیٹتا آیا، مولا ارے قبر تو بہت چھوٹی۔ خدا جانے چوتھے امام نے کیسے جواب دیا ہوگا۔ چچا عباس سے شام والوں نے کیسے بدلا لیا، علی اصغر کے جیسی قبر عباس۔ سکینہ اب بھی ہے پیاسی، بتانے آیا ہوں چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا